کامران نے کہا میں کتنی بار تم لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ میرا انتظار مت کیا کرو، میں کام میں بیزی رہتا ہوں، اس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے، خواہ مخواہ تم لوگ میرا انتظار کیوں کرتے ہو؟ کامران کی بیٹی جو اتنے دیر سے اپنے ابو کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اپنے باپ کے اس انداز سے مایوس ہو کر وہ بھی سونے چلی گئی۔ کامران کی بیوی کہنے لگی آپ کی بیٹی اور میں شام ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ حسین پل بتا سکے، لیکن آپ کام میں اتنے بیزی رہتے ہو کہ آپ ہمیں وقت ہی نہیں دیتے ہو۔ کامران نے کہا ہاں بس 10 سے 15 منٹ میں نکلنا ہوگا۔ بیوی نے کہا پتہ نہیں کیوں مجھے صبح سے گھبراہٹ سی لگ رہی ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، لیکن کامران نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جب میں سفر سے واپس آؤں گا پھر ہم بیٹھ کر خوب باتیں کریں گے، چلو اب میں نکلتا ہوں۔ پھر اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا، اس کے ماتھے کو چوما اور اپنی بیوی سے ہاتھ ملا کر کہنے لگا بس 2 سے 3 دنوں کی بات ہے، جیسے ہی سفر سے واپس آتا ہوں پھر خوب باتیں کریں گے، اور ہاں مجھے بار بار فون نہیں کر رہا، میں کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں اس لیے بار بار فون نہیں اٹھا پاؤں گا، فری ہوتے ہی میں تمہیں خود ہی کال کر دیا کروں گا۔ اتنا کہہ کر گھر سے نکلتے ہوئے 2 سے 3 مرتبہ پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگا اور کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد یعنی رات کے وقت وہ کامران کو فون لگانے لگی۔ وہ بار بار فون کرتی جا رہی تھی اور کامران کے فون پر مسلسل رنگ بجتی جا رہی تھی، لیکن کامران کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کامران کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ گھنٹے گزرے ہی تھے کہ اس کے موبائل پر کامران کا فون آتا ہے۔ اپنے موبائل اسکرین پر اپنے شوہر کا نمبر دیکھ کر اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ جلدی سے فون اٹھاتی ہے اور بڑی ہی مسرت کے ساتھ کامران کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے آپ ٹھیک ہو نا؟ آپ صحیح سلامت پہنچ گئے نا؟ امی چلیے کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بس پتہ نہیں کیوں کل سے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے اور میری سانسیں بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہے۔ بیٹی نے کہا امی آپ آرام کیجئے، میں ابھی ابو کو فون کرتی ہوں۔ ماں نے کہا نہیں بیٹا، خامخواہ انہیں پریشان مت کرو، ویسے ہی وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اوپر سے ڈبل پریشان ہو جائے گے۔ بیٹی نے وہ ڈائری اور پین اپنی ماں کو دیا اور خود اپنی ماں کے بازو میں سو گئی۔ کامران کی بیٹی زور سے چیخیں مارتے ہوئے رونے لگ گئی، لیکن افسوس اس کی چیخیں سننے والا وہاں کوئی نہ تھا، کیونکہ دولت کمانے کے چکر میں اس کا باپ رشتوں کی بجائے کاروبار کی میٹنگز کو سمیٹنے میں لگا رہتا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے بیٹی نے اپنے باپ یعنی کامران کو اپنی ماں کے موبائل سے فون لگایا۔ ہر بار کی طرح رنگ پہ رنگ بجتی جا رہی تھی، لیکن کامران کوئی جواب نہ دیتا۔ بیٹی مسلسل فون لگاتی جا رہی تھی کہ اچانک کامران نے فون اٹھایا اور بغیر آواز سنے چلا کر کہنے لگا تم مجھے کیوں اتنا پریشان کرتی ہو؟ میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تم میری اتنی فکر کرتی ہو۔ جب فون نہیں اٹھاتا ہوں تو سمجھ جایا کرو کہ میں بیزی ہوں۔ ہاں کہو کیا بات ہے، کون سا طوفان آیا ہے؟ باپ کے جملے سن کر بیٹی نے کہا ابو امی اب آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گے، کیونکہ امی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ بیٹی کا جواب سن کر باپ کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ روندی آواز میں بیٹی سے کہنے لگا بیٹا میں ابھی آ رہا ہوں، بس کچھ ہی گھنٹوں میں تمہارے پاس رہوں گا، پریشان مت ہو بیٹا۔ پوری اسٹوری یا کہانی جاننے کے لیے دیکھیے میرا یوٹیوب چینل محمود شیخ۔ اچھی باتوں کو پھیلائیے، بری باتوں سے خود کو اور دوسروں کو بچائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔